بھی تھے، کم و بیش 1,24,000 شخصیتیں اللہ کے نبی تھیں۔ اب نبی ہونا میرے آقا کی شان ہے، خصوصیت نہیں۔ خصوصیت تو اس صفت کو کہتے ہیں جو صرف ایک میں ہو، باقیوں میں نہ ہو۔ میں خصوصیت بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اگر میں یوں کہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی شخصیت ہے کہ آپ پر اللہ کی کتاب اتری، آپ کو کتاب دی گئی، تو یہ بھی آپ علیہ السلام کی شان ہے، عزت ہے، آپ کا فخر ہے، مگر خصوصیت نہیں۔ اس لیے کہ کتابیں تو رب تعالی نے بہت سارے انبیاء کو عطا کی، صحیفے نبیوں کو ملے، اب کتاب کا ملنا شان ضرور ہے، خصوصیت نہیں۔ اور ہم اپنے نبی کی خصوصیت بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رب کریم نے معجزات عطا کیے، تو معجزات کا ملنا بھی آپ علیہ السلام کی شان ہے، مگر معجزات تو دیگر انبیاء کو بھی ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار نمرود گلزار بن گئی، یہ ان کا معجزہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام پتھریلی زمین پہ ایڑی رگڑتے ہیں تو زمین کی تہ سے پانی کے چشمے ابلتے ہیں، یہ معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بغل سے ہاتھ باہر نکال کے یوں مجمع کی طرف لہراتے ہیں تو وہ چمکتا ہے، یہ معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندوں کی شکل بنا کے انہیں ہواؤں میں اچھالتے ہیں تو وہ اڑنے لگتے ہیں، یہ ان کا معجزہ ہے۔ تو معجزات ملنا بھی خصوصیت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا ہے؟ ڈومیلی کے دوستو، میرے آقا کی بہت ساری خصوصیتیں ہیں، اس پہ علماء کرام نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، جنہیں اوصاف نبوت یا خصوصیات نبوت، خصائص نبوت کہا گیا۔ میں صرف اختصار کے ساتھ 3 کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ پہلی خصوصیت میرے پیغمبر کی کہ آپ منصب نبوت میں، سلسلہ نبوت میں آپ کی خصوصیت یہ کہ اللہ نے آپ کو نبوت عامہ عطا کی ہے، نبوت غیر محدود عطا کی ہے۔ پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات نبی تھے، مگر ان کی نبوت کا دائرہ طے کر دیا گیا۔ کسی کی نبوت کسی کنبے قبیلے کے لیے، کسی کی نبوت کسی مخصوص علاقے کے لیے، کسی کی نبوت کسی قوم کے لیے۔ اسی لیے قرآن پاک نے جب ان کی نبوتوں کا تذکرہ کیا تو لب و لہجہ قرآن کا یوں ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔
وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ بنی اسرائیل کی طرف موسیٰ کو بھیجا۔ یوں انبیاء علیہ السلام مختلف علاقوں کی طرف آتے رہے۔ ان کی نبوتوں کا زمانہ بھی مختص اور ان کی نبوتوں کا مکان و علاقہ بھی مختص تھا۔ اسی لیے ایک زمانے میں ایک سے زائد نبی رہے، ایک زمانہ میں کئی نبی رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، انہی کے زمانہ میں حضرت لوط علیہ السلام نبی ہیں، حضرت داؤد نبی ہیں، انہی کے زمانہ میں حضرت سلیمان نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، انہی کے زمانہ میں حضرت ہارون نبی ہیں، حضرت زکریا نبی ہیں، انہی کے زمانہ میں حضرت یحییٰ نبی ہیں۔ غرض کے ایک نبی کے زمانہ میں کئی نبی موجود، کیونکہ ان کی نبوتیں علاقے کے لحاظ سے محدود نبوتیں تھیں، زمانے کے لحاظ سے محدود نبوتیں تھیں۔ پیغمبر کو رب نے اس جہاں کی زندگی عطا کر کے جتنی بھی بھیجی، کسی کو 100 سال، کسی کو 200 سال، کسی کو 1000 سال، وہ زندگی گزار کے چلے گئے، اپنی نبوت کا زمانہ پورا کر گئے۔ ان کے بعد اور نبی آ گیا، وہ بھی چلے گئے۔ ان کے بعد اور نبی آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نبی ہیں، حضرت اسحاق نبی ہیں، حضرت اسحاق جا رہے، ان کے بیٹے حضرت یعقوب نبی ہیں، حضرت یعقوب دنیا سے جا رہے ہیں، ان کے بیٹے حضرت یوسف نبی ہیں، اور اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام ایک کے بعد دوسرا نبی ہے۔ مگر اللہ نے جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سر مبارک پہ تاج نبوت سجایا، جب آپ کو تخت نبوت پہ رب نے فائز کیا، تو پھر آپ کو یہ خصوصیت عطا کر دی کہ اب آپ کی نبوت کا نہ کوئی زمانہ خاص ہے، نہ کوئی مکان خاص ہے۔ ماشاءاللہ مجمع بیدار ہے، ماشاءاللہ۔ میں بالعموم کہا کرتا ہوں، مجمع میں نعرہ 3 وجہ سے لگتا ہے۔ کبھی نعرہ اس وجہ سے لگتا ہے کہ مجمع سست ہے، انہیں بیدار کیا جائے، اور کبھی نعرہ اس وجہ سے لگتا ہے کہ خطیب تسلسل سے تقریر کر رہا ہے، کہیں تھک نہ جائے، اسے ذرا صحیح کڑا دی۔ اور کبھی نعرہ اس وجہ سے لگتا ہے کہ جو بات ہوئی ہے وہ ہمارے ایمانی معیار کی ہوئی ہے، اور ہم اپنے معیار کو بآواز بلند ظاہر کریں۔ تو میں نے یہاں آ کے ابھی جو نعرہ سنا، یہی محسوس کیا ہے کہ یہ نعرہ مجمع کو جگانے کے لیے نہیں، نہ خطیب کو صحیح دلانے کے لیے، بلکہ اپنے ایمانی جذبات کے اظہار کے لیے۔ رب تعالیٰ ان جذبات کو قائم و دائم رکھے۔ تو میلی کے دوستوں، میں آپ کے جذبات کو سلام پیش کرتا ہوں، تو عرض کر رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلسلہ نبوت میں خصوصیت
کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم صرف عرب کے نبی نہیں، آپ صرف حجاز کے نبی نہیں، آپ صرف مکہ مکرمہ کے نبی نہیں۔ ہاں میں تسلیم ضرور کرتا ہوں کہ آپ کی ولادت باسعادت شہر مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے۔ میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں آپ کی ولادت باسعادت دنیا کے سب سے معزز کنبے قبیلے خاندان قریش میں ہوئی ہے۔ یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ آپ علیہ السلام خاندان قریش کی محترم اور معزز شخصیت بنی ہاشم میں پیدا ہوئے، اور بنی ہاشم کے سردار جناب عبد المطلب اور عبد المطلب کے بیٹوں میں سب سے نصیبے والے بیٹے فرزند ارجمند جناب عبداللہ کے گھر میں آئے ہیں۔ لیکن آپ کی نبوت صرف بنی ہاشم کے لیے نہیں، آپ کی نبوت صرف قریش کے لیے نہیں، آپ کی نبوت صرف مکے والوں کے لیے نہیں۔ آپ ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، آپ کی نبوت صرف مدینہ والوں کے لیے نہیں، آپ نے پرچم اسلام اپنی مبارک زندگی میں خطہ حجاز پہ لہرا دیا، مگر نبوت صرف حجاز والوں کے لیے نہیں، آپ کی نبوت کی وسعت تو عرب و عجم تک پھیلی ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں 7 زمینیں 7 بر اعظم ہیں، 7 بر اعظموں کے آپ نبی ہیں، 7 آسمانوں کے آپ نبی ہیں، 14 طبقوں کے آپ نبی ہیں، بلکہ رب تعالی نے جہاں جہاں اپنی ربوبیت کی وسعت تھی، جس زور کے ساتھ، جس قوت کے ساتھ، جس فصاحت و بلاغت کے ساتھ رب العالمین نے اپنی ربوبیت کی وسعت کو بیان کیا ہے کہ اللہ کی ربوبیت کا دائرہ کتنا وسیع ہے، وہ رب ہیں، کتنی مخلوق کے رب ہیں، جن لفظوں کے ساتھ اللہ نے اپنی ربوبیت کے دائرے کو بیان کرتے ہوئے کہا الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے، یوں نہیں کہا الحمدللہ رب الناس، یوں نہیں کہا الحمدللہ رب الجنات، یوں نہیں کہا الحمدللہ رب السماوات والارض، نہیں، رب نے پہلے پارہ سورت فاتحہ میں اپنی ربوبیت کی وسعت کو پورے زور بیان کے ساتھ یوں کہا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی عالمین جہاں 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 تک پھیلے ہوئے ہیں وہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے۔ آقا علیہ السلام کی نبوت کا دائرہ بیان کرنا چاہا، نبوت کی وسعت کو بیان کرنا چاہا تو یوں نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو وما ارسلناک الی الناس، انسانوں کی طرف بھیجا، نہیں، بلکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اپنے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، محبوب کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو سلسلہ نبوت میں آپ کی خصوصیت صرف نبی ہونا نہیں، سلسلہ نبوت میں آپ کی خصوصیت صرف نبی ہونا نہیں، نبی ہونا اعزاز ہے، نبی ہونا شان ہے، نبی ہونا اکرام ہے، نبی ہونا فخر ہے، مگر صرف نبی ہونا نہیں، کیونکہ نبی ہونا ہی ہوتا تو وہ تو سارے نبی تھے، بلکہ سلسلہ نبوت میں آپ کی خصوصیت یہ ہے آپ جہانوں کے نبی ہیں۔
زمانوں کے نبی ہیں. دو لفظ دے رہا ہوں، جہانوں کے نبی ہیں، اور دوسرا لفظ کل زمانوں کے نبی ہیں. جہانوں کے نبی بھی، زمانوں کے نبی بھی. اور اگر میں اس کی گہرائی میں چلا جاؤں تو بات طویل ہو جائے گی کہ زمانے تو تین ہوتے ہیں، ایک گزرا ہوا زمانہ، ایک رواں زمانہ، ایک آنے والا زمانہ. تو اس کا معنی یہ ہوا کل زمانوں کے نبی ہیں. گزرے ہوئے زمانوں میں بھی آپ نبی تھے، رواں زمانہ میں بھی آپ نبی ہیں، آنے والے زمانہ میں بھی آپ نبی ہیں. تو پھر آپ کی نبوت یہ زمانوں کے ساتھ خاص نہیں رہی. تو میں عرض کر رہا آپ علیہ السلام کی نبوت کی خصوصیت یہ کہ آپ کی نبوت غیر محدود ہے، لا محدود ہے. اور دوسری خصوصیت میں نے کہا تھا تین بیان کروں گا. دوسری خصوصیت آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وصف نبوت کی، منصب نبوت کی، عہدہ نبوت کی. پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات نبی تھے، ان کی نبوت کے بعد بھی نبوت کی گنجائش تھی. ان کے نبی ماشاءاللہ مولانا خیریت سے طبیعت ٹھیک. مولانا قاری خالق داد عثمان صاحب تشریف لائے ہیں. اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت فرمائے، ان کا فیض جاری و ساری رہے. میری گفتگو کا تسلسل ٹوٹنا نہ پائے، ٹوٹ گیا تو پھر گفتگو ادھوری رہ جائے گی. وصف سلسلہ نبوت کی دوسری خصوصیت میرے آقا کی، پہلے انبیاء علیہم السلام ان کی نبوتوں کے بعد نبوتوں کی گنجائش تھی. ان کے نبی بننے کے بعد اور نبی کی آمد و رفت تھی، مگر آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصیت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب رب العالمین نے تاج نبوت سجایا تو اخیر فرما دی کہ اب اس کے بعد قیامت تک کے لیے در نبوت بند کر دیا ہے. یہاں یہ بات بھی سمجھتے جائیے، ایک ہے کسی شے کا چلتے رہنا. جی فلاں بادشاہ تھا، وہ چلا گیا، اس کے بعد اس کا بیٹا آ گیا، وہ بادشاہ، وہ چلا گیا، اس کے بعد اس کا بیٹا آ گیا، وہ بادشاہ. چلتے رہنا. اور ایک ہے بس بند ہو جانا، رک جانا. چلتے رہنے کو کہتے ہیں اجرائے نبوت، چلتے رہنے کو کہتے ہیں اجرائے نبوت، اور رک جانے کو کہتے ہیں ختم نبوت. پہلے نبیوں کے لیے عقیدہ ہمارا اجرائے نبوت کا ہے، آقا کے لیے عقیدہ ہمارا ختم نبوت کا ہے. پہلے انبیاء علیہم السلام کے لیے ہمارا عقیدہ اجرائے نبوت کا ہے، ختم نبوت کا عقیدہ نہیں، بلکہ کیا ہے؟ اجرائے نبوت کا. وہاں ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا کفر، اور یہاں اجرائے نبوت کا عقیدہ رکھنا کفر. وہاں اجرائے نبوت کا عقیدہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام نبی ہے، سلسلہ نبوت رکا نہیں،
چلتا رہا. حضرت شیس علیہ السلام نبی آئے, سلسلہ رکا نہیں, چلتا رہا. حضرت نوح نبی آئے, سلسلہ رکا نہیں, چلتا رہا. حضرت ادریس نبی آئے, سلسلہ رکا نہیں, چلتا رہا. حضرت ابراہیم نبی آئے, سلسلہ رکا نہیں, چلتا رہا. حضرت اسماعیل و اسحاق نبی آئے, سلسلہ رکا نہیں, چلتا رہا. حضرت یعقوب و یوسف نبی آئے, سلسلہ رکا نہیں, چلتا رہا. حضرت ایوب نبی آئے, سلسلہ رکا نہیں, چلتا رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی آئے, سلسلہ رکا نہیں, چلتا رہا. موسیٰ و ہارون کے بعد حضرت داؤد و سلیمان نبی آئے, سلسلہ رکا نہیں, چلتا رہا. حضرت شعیب نبی آئے, حضرت صالح نبی آئے, حضرت یونس نبی آئے, حضرت ایوب نبی آئے, حضرت دانیال نبی آئے, حضرت الیاس نبی آئے, ذوالیسع نبی آئے, حضرت زکریا نبی آئے, حضرت یحییٰ نبی آئے, حضرت عیسیٰ نبی آئے. یوں سلسلہ نبوت چلتا رہا, رکا نہیں. وہاں اجرائے نبوت تھا. وہاں اگر کوئی یوں کہہ دیتا بس رک گیا ہے, اب کوئی نبی نہیں آئے گا, تو وہ عقیدہ کفر ہوتا. اب میرے آقا تشریف لے آئے, جب آپ کو رب تعالی نے تاج نبوت سجا کے بھیج دیا, آپ کے سر مبارک پہ ختم نبوت کا تاج سجا کے اس جہاں میں بھیج دیا, اب اجرائے نبوت نہیں بلکہ اب عقیدہ ختم نبوت ہے کہ اب اور کوئی نہیں آئے گا, اب اور کوئی نہیں آئے گا. سلسلہ نبوت اپنے اکمال کو پہنچ گیا, تکمیل کو پہنچ گیا. ہو سکتا ہے ڈومیلی کا کوئی دوست سوال کرے کہ یہ سلسلہ پہلے چلتا رہا, اس کے چلتے رہنے پہ آپ خوش تھے, کوئی اعتراض نہیں تھا, کسی نے کہا نہیں کہ رک جائے رک جائے, رکا کیوں نہیں؟ وہاں چلتے رہنے پہ آپ خوش تھے, اور یہاں آ کے چلتے رہنے پہ آپ ناراض ہوتے ہیں. یہاں چلتے رہنے کے عقیدے پہ آپ لڑائی کرتے ہیں, یہاں چلتے رہنے کے عقیدے پہ آپ جھگڑنے کے لیے آتے ہیں, یہاں چلتے رہنے کے عقیدے پہ آپ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. آخر فرق کیوں؟ وہاں چلتے رہنے کا عقیدہ ایمان تھا, یہاں چلتے رہنے کا عقیدہ کفر ہے. یہاں ختم نبوت کا عقیدہ ایمان ہے. ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ سوال کرے, تو میں اس کو بھی آسان لفظوں میں کھولنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کی آمد کے بعد اس کا رکنا ہی بنتا تھا, چلنے کی گنجائش ہی کوئی نہیں. اس کا کیا بنتا تھا؟ اس عقیدے کا یہی حق تھا کہ یوں کہا جائے کہ اب سلسلہ نبوت رکنا بنتا ہے. وہ اس لیے کہ جب میں انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھتا ہوں, قرآنی تعلیم پڑھتا ہوں, تو بات یوں سمجھ میں آتی ہے کہ پہلی امتوں میں ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آنے کی, یا ایک نبی کی زندگی میں دوسرے نبی کے آنے کی عام طور پہ 3 وجہ ہوا کرتی تھیں. 3 وجوہات کی بنا پہ ایک کے بعد دوسرا آ جاتا, یا ایک کی موجودگی میں دوسرا آ جاتا. پہلی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ایک نبی ہے, اس کا زمانہ بھی طے ہے, اس کا علاقہ بھی طے ہے, اس کا علاقہ طے ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں, انہی کے زمانے میں حضرت لوط علیہ السلام نبی ہیں, مخصوص بستی کی طرف
تو دوسرے علاقے والوں کو نبی کی ضرورت ہوتی تھی کہ ہمیں بھی نبی دے دیا جائے، کیونکہ جو نبی ہے اس کا تو علاقہ طے ہے اور ہمیں نبی چاہیے۔ تو رب تعالی ایک نبی کے ہوتے ہوئے دوسرا نبی بھیج دیتے۔ شام میں نبی آ گیا تو فلسطین والوں کو نبی کی ضرورت باقی رہتی، فلسطین میں نبی آ گیا، اردن والوں کو نبی کی ضرورت باقی رہتی، اردن میں نبی آ گیا، عراق والوں کو نبی کی ضرورت رہتی، صدوم میں نبی آ گیا تو دوسرے علاقے کو نبی کی ضرورت باقی رہتی۔ تو پہلی ضرورت یہ ہوتی کہ نبیوں کے علاقے طے تھے، نبیوں کے زمانے طے تھے، اس لیے ایک نبی کے ہوتے ہوئے دوسرے نبی کا آنا بنتا تھا، دوسرے نبی کے آنے کی ضرورت پڑتی تھی۔ اور دوسری وجہ یہ، ایک نبی جب دنیا سے جا رہا ہے تو اس کی تعلیم کے اسباق کچھ باقی رہ گئے، ضرورت تھی اسباق کو پورا کرنے کے لیے، نصاب کو پورا کرنے کے لیے، اور نبی آتا تو رب تعالی دوسرا نبی بھیج دیتے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی، مگر تورات کی تعلیم کے کچھ سبق باقی رہ گئے۔ اللہ نے ان اسباق کی تکمیل کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کر کے بھیج دی، زبور کتاب آ گئی۔ تو ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت پہلے نبی کی تعلیم کو مکمل کرنا تھا، اسی لیے پہلی امتوں میں کسی نبی نے یہ اعلان نہیں کیا کہ آج میں نے دین پورا کر دیا ہے، آج میرے دین کا اکمال ہو گیا، اتمام ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ نہ یہ اعلان حضرت موسیٰ نے تورات کے باوجود کیا، نہ یہ اعلان حضرت داؤد نے زبور کے باوجود کیا، نہ یہ اعلان حضرت عیسیٰ نے انجیل کے باوجود کیا، نہ یہ اعلان حضرت ابراہیم نے صحیفوں کے باوجود کیا، نہ یہ اعلان حضرت ادریس نے صحیفوں کے باوجود کیا۔ کسی نبی نے یہ اعلان دنیا سے جانے سے پہلے نہیں کیا کہ دین پورا ہو گیا۔ جب اعلان نہیں ہوا، دین کے سبق باقی تھے، اللہ نے اور نبی بھیجے، اور نبی بھیجنا بنتا تھا، ضرورت تھی، اللہ نے بھیج دیے۔ اور تیسری وجہ یہ ہوتی تھی کہ جب اللہ نے نبیوں کو دین دے کے بھیجا، نبی دنیا سے گئے، بعد کے لوگوں نے دی ہوئی تعلیم کو مٹا دیا، بعد کی دنیا نے کتابوں کو رد و بدل کر دیا، تو ضرورت پڑتی تھی، بلکہ ضرورت بنتی تھی اور نبی آئے اور کتاب کی تعلیم کو اثر نو زندہ کرے۔ یہ تین وجوہات ہوا کرتی تھی، مگر میرے آقا کی آمد کے بعد ان تینوں میں سے کوئی ضرورت بھی باقی نہیں رہی۔ اب کوئی ضرورت باقی، ان تینوں وجوہات میں سے کوئی ضرورت باقی نہیں رہ گئی۔ پہلی ضرورت کہ نبی کا زمانہ محدود ہوتا، نبی کا علاقہ محدود ہوتا۔ ہمارے آقا علیہ السلام کا نہ علاقہ محدود ہے، نہ زمانہ محدود ہے، ہر علاقے کے آپ نبی، ہر زمانے کے آپ نبی، لہذا پاکستانیوں کے نبی بھی آپ ہیں، ہندوستانیوں کے نبی بھی آپ ہیں، افغانیوں کے نبی بھی آپ ہیں، امریکہ و برطانیہ میں بسنے والے مسلمانوں کے نبی بھی آپ ہیں۔ جہاں جہاں تک سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، وہاں وہاں تک کے نبی
آپ ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا جی آپ تو عربوں کے نبی تھے, ہم پاکستانیوں کو نبی اپنا چاہیے. کوئی نہیں کہہ سکتا جی یہ تو ایشیا والوں کے نبی تھے, یورپ والوں کو نبی اور چاہیے. کوئی نہیں کہہ سکتا جی یورپ والوں کے نبی تھے, امریکہ والوں کو نبی اور چاہیے, آسٹریلیا والوں کو نبی اور چاہیے. جتنے بھی بر اعظم ہیں ان سب بر اعظموں کے نبی آپ ہیں, لہذا کسی نبی کا آنا بنتا ہی نہیں. اور دوسری وجہ بھی نہیں ہے, وہ یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم جو دین لے کے آئے اس دین کا کوئی سبق باقی نہیں رہا کہ جس کو پورا کرنے کے لیے نبی نے آنا ہو. آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم جو تعلیم لے کے آئے, جو دین لے کے آئے, آپ نے وہ اعلان کیا جو نبیوں کی تاریخ میں کسی نبی نے نہیں کیا. آپ نے وہ اعلان کیا جو امتوں کی تاریخ میں کسی امت نے نہیں سنا. وہ اعلان کیا, دین مکمل ہو گیا. آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی زندگی, اس جہاں کی زندگی پوری ہونے سے چند روز قبل یہ اعلان کیا تھا اور قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی تھیں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین مکمل ہو گیا ہے. آپ تورات دیکھ لیجئے, اس وقت تورات بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور والوں نے اردو میں شائع کی ہے. اردو کی تورات پڑھ لیجئے, کہیں نہیں ملے گا کہ حضرت موسیٰ کی زبان سے یہ اعلان کرایا گیا ہو کہ دین مکمل ہو گیا. انجیل بھی آپ کو اردو میں ملے گی, چاروں انجیلیں ملیں گی. انجیل یوحنا ملے گی, انجیل متی ملے گی, انجیل مرکس ملے گی, انجیل یوحنا, انجیل لوکا ملے گی. چاروں انجیلوں میں کہیں یہ اعلان نہیں کہ حضرت عیسیٰ یوں کہہ رہے ہوں کہ دین مکمل ہو گیا. حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور ملے گی, کہیں آپ کو یہ لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ حضرت داؤد فرما رہے ہوں دین مکمل ہو گیا, کیونکہ وہاں پہ بعد میں نبیوں نے آنا تھا. میرے آقا کے بعد نبی کوئی نہیں آنا تھا, اس لیے اعلان ہوا الیوم آج کے دن اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس اعلان کے بعد اب کسی اور نبی کا آنا بنتا ہی نہیں. کوئی گنجائش رہ گئی؟ اب کوئی گنجائش رہتی کسی نبی کے آنے کی؟ تیسری وجہ یہ ہوتی تھی کہ نبی تعلیم دے کے چلے گئے, بعد میں حالات بدلے, زمانہ بدلا, لوگ بدلے, تو کتاب بھی بدل گئی. کتاب بھول گئی, ورقوں سے غائب ہو گئی, سینوں سے غائب ہو گئی. امت جائے تو کہاں جائے؟ رب تعالی امت پہ کرم فرماتے ہوئے اور نبی بھیج دیتے. حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور رب العالمین نے یہ حضرت داؤد کو عطا کی. امت بھول گئی. حضرت عزیر علیہ السلام آئے. حضرت عزیر اس کتاب زبور کے حافظ تھے, پوری زبور انہیں حفظ تھی, تو آئے, کتاب یاد دلائی. مگر آقا علیہ السلام کی آمد کے بعد امت کو جو دین ملا قرآن کی شکل میں, میرے نبی کی سنت کی شکل میں, الحمدللہ تعالی
پورے کا پورا قرآن جتنا حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تھے، لوح محفوظ کا قرآن اور اس جامعہ مسجد میں پڑھایا گیا قرآن، اللہ کی قسم کوئی فرق نہیں ہے، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں۔ جو قرآن اگر خداوند تعالی آج ہمیں نگاہ عطا کرے کہ ہم لوح محفوظ کو پڑھ سکے، لوح محفوظ کو دیکھ سکے، میں پورے یقین کے ساتھ، پورے شرح صدر کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ہماری نگاہیں لوح محفوظ تک رسائی پالیں تو جو قرآن آپ ڈومیلی کی اس جامعہ مسجد میں پڑھتے ہیں، یہی سارے کا سارا قرآن وہاں ہوگا۔ وہی قرآن لوح محفوظ سے جبرائیل کے سینے میں آیا، جبرائیل کے سینے سے آقا علیہ السلام کے سینے میں آیا، آقا کے سینے سے امت میں منتقل ہوا، پھر نسل در نسل، نسل در نسل چلتا آیا۔ آج آپ کو بستی بستی، گاؤں گاؤں، کریا کریا قرآن کے حافظ مل جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کریم محفوظ ہے، سنت محفوظ ہے، میرے پیغمبر کی ادائیں محفوظ ہے، میرے آقا کی زندگی محفوظ ہے۔ اگر کوئی آج یہ سوال کرے مولانا رسول نگری یہ بتاؤ تمہارے پیغمبر کا چہرہ کیسا تھا، ہم حدیث کی کتابیں کھول کے دکھا دیں گے کہ میرے آقا کی جبین یوں تھی، میرے آقا کے رخسار اس طرح کے تھے، میرے آقا کے شفتین اس طرح کے تھے، میرے آقا کی عینین اس طرح کی تھیں، میرے آقا کے حاجبین اس طرح کے تھے، میرے آقا کا اذنین اس طرح کے تھے، میرے آقا علیہ السلام کی زلفیں یوں تھیں، آقا علیہ السلام کا صدر سینہ اس طرح کا تھا، کندھا اس طرح کا تھا، یدان میرے آقا کے ہاتھ اس نوعیت کے تھے، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اس طرح کی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین اس طرح کے تھے، آقا علیہ السلام کا قد اتنا تھا، پیغمبر کی رنگت اس طرح کی تھی، پیغمبر کے سر کے بال اس طرح کے تھے، بالوں میں کتنے سفید تھے، داڑھی کس طرح کی تھی، میرے آقا اپنی زلفوں میں تیل کیسے لگایا کرتے، کنگھی کس طرح کیا کرتے، آنکھوں کے اندر سرما کس طرح لگایا کرتے، میرے آنکھوں کے، میرے آقا کی نگاہوں کا دیکھنے کا انداز کیا تھا، دندان مبارک کس طرح کے تھے، رب کعبہ کی قسم کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں، محدثین کرام نے حدیث کی کتابوں میں سب جمع کر دیا۔ دور نہ چلیے، جاؤ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی شمائل ترمذی پڑھ لیجئے، شمائل ترمذی میں ایک ایک باب لکھا ہوگا، باب فی وجہ رسول اللہ، باب فی عین رسول اللہ، باب فی شعر رسول اللہ، باب فی الیدین رسول اللہ، باب فی قدمین رسول اللہ، باب فی صدر رسول اللہ۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ آنے والا کرتا کس طرح کا تھا، اس کرتے کی رنگت کس طرح کی تھی، میرے آقا کے سر پہ آنے والا امامہ کس طرح کا تھا، اس امامہ کی لمبائی کتنی تھی، اس امامہ کا کپڑا کس طرح کا تھا، اس کپڑے کی رنگت کس طرح کی تھی، میرے آقا کے دسترخوان پہ آنے والے ماکولات و مشروبات کیا تھے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم جس بستر پہ آرام فرماتے وہ بچھونا کس طرح کا تھا، جو چادر اپنے اوپر اوڑھتے وہ چادر کس طرح کی تھی، میرے پیغمبر مسکراتے تو مسکرانے کا انداز کیا تھا، کبھی غمگین ہوتے تو حزن کے آثار چہرے پہ کیسے نمودار ہوتے، یاران محفل میں ہوتے تو مجلس کا رنگ کیا ہوتا، اگر رزم گاہوں میں ہوتے، رزم گاہوں میں دشمن کے سامنے ہوتے تو آپ کا لب و لہجہ کیا ہوتا، میرے پیغمبر کی تلواریں کتنی تھیں، گھوڑے کتنے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں کے نام کیا تھے، آپ کے خچروں کے نام کیا تھے، تلواروں کے نام کیا تھے، زرہوں کے نام کیا تھے، نیزوں کے نام کیا تھے، میرے پیغمبر کے کاتبین کتنے تھے، غلام کتنے تھے، آقا کی ازواج کتنی تھیں، آپ کی اولاد کتنی تھی، بیٹے کتنے تھے، بیٹیاں کتنی تھی، پھوپھیاں کتنی تھی، چچا کتنے تھے، خالائیں کتنی تھی، سسرال کون کون سا تھا، میرے پیغمبر کا ننیال کہاں تھا، ددیال کہاں تھا، میرے پیغمبر کے دادا اجداد کون کون سے تھے، ایک ایک شے آپ کو ملے گی، کوئی چیز ڈھکی چھپی
نہیں ہے۔ اور میرے نبی کا سجدہ کس طرح کا تھا، قیام کس طرح کا تھا، رکوع کس طرح کا تھا، قرات کس طرح کی تھی، میرے نبی کا صبر کیسا تھا، حلم کیسا تھا، عجز کیسا تھا، سخاوت کیسی تھی، صداقت کیسی تھی، دیانت کیسی تھی، شرافت کیسی تھی، ذکاوت کیسی تھی، میرے پیغمبر کے انوارات کیا تھے، معجزات کیا تھے، بشارات کیا تھے، فتوحات کیا تھی، مبشرات کیا تھی، میرے نبی کے بیت الخلا جانے کا انداز کیا تھا، بیت الخلا سے لے کے بیت اللہ شریف تک، فرش سے لے کے عرش تک، بندوں کی ملاقات سے لے کے رب کی ملاقات تک، ایک ایک شے انسانیت کے لیے محفوظ ہے۔ اب بتاؤ کسی نبی کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ قطعاً کوئی ضرورت باقی نہیں۔ اس لیے یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہمارا ایمان ہے، یہ ختم نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ آخری ایک اور خصوصیت جو میں نے 3 کا وعدہ کیا تھا، اس تیسری پہ تقریر نہیں کروں گا، صرف بتلائے دیتا ہوں۔ یہ 2 خصوصیتوں تو وہ ہیں جو اس جہاں میں رب تعالی نے آشکارا فرمائی۔ تیسری خصوصیت پوری کی پوری انسانیت کے سامنے روز حشر میں رب عطا فرمائیں گے، اور وہ خصوصیت کیا ہے؟ شافی محشر ہونا، شفیع اعظم ہونا، سفارش کرنا۔ سفارش میرے پیغمبر کریں گے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، جسے شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں۔ شفاعت عظمیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت۔ تو یہ 3 خصوصیتیں منصب نبوت کے حوالہ سے تھیں۔ اب ذرا آخری 2-3 منٹ اس بات پہ بھی توجہ کیجئے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، آنا ہی نہیں، بننا ہی نہیں، کسی کو نبوت ملنی ہی نہیں، تو پھر قادیانیوں نے جو مسٹر غلام احمد کو نبی کہہ دیا اور مرزا غلام احمد نے اپنے آپ کو نبی کہلوایا، نبی کہا، تو اس کے بعد ہم قادیانیوں سے 2 باتیں کہتے ہیں، 2 باتیں پورے خلوص کے ساتھ کہتے ہیں۔ پہلی بات ہم یہ کہتے ہیں، قادیانیوں جو بات مسٹر قادیانی نے کہی ہے وہ دجل ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ فریب ہے، وہ کذب ہے، وہ غلط ہے، وہ باطل ہے، اس پر لعنت بھیجو، اس کو چھوڑ دو، جو زندگی گزری سو گزری، توبہ کر کے واپس پیغمبر علیہ السلام کے دامن نبوت میں آ جاؤ۔ مسٹر قادیانی پہ لعنت کے جملے بول کے، میرے آقا کی نبوت کا کلمہ پڑھ کے، ختم نبوت کا ایک اعتراف و اقرار کر کے آ جاؤ، اس دامن سے وابستہ ہو جاؤ، تو تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اس جہاں کے اندر قادیانیوں پر لعنت، اس جہاں کے اندر واپسی کی گنجائش ہے، اللہ نے دی ہے واپسی کی گنجائش۔ واپسی کی گنجائش سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ دنیا کی پارٹیاں ہیں جو کہتی ہیں بس گیا سو گیا، واپسی کی گنجائش نہیں۔ اللہ کریم نے تمام کے تمام کفار کے لیے واپسی کی گنجائش رکھی ہے۔ اسی گنجائش سے بہت سارے قادیانی فائدہ اٹھا کے دائرہ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ لہذا ڈومیلی کے قرب و جوار میں اگر کوئی قادیانی رہتا ہے، میں اسے پورے خلوص کے ساتھ، پوری للہیت کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ اس کی خیر خواہی چاہتے ہوئے اسے دعوت ایمان دیتا ہوں کہ واپس آ جاؤ، واپسی کا دروازہ کھلا ہے، موت آنے سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ہمارے نبی بڑی وسعتوں والے نبی ہیں، آپ نے واپسی کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں کیا۔ آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ،
اگر تم سارے آ جاؤ گے تو یہ سارا مجمع تمہارا استقبال کرے گا، سارے کلمہ پڑھ لو گے تو تم سارے اس سارے مجمع کے بھائی بن جاؤ گے۔ آ جاؤ امت کی صفوں میں، آ جاؤ نبوت کی امت کے اندر شامل ہوتے ہوئے، الگ سے دھڑا نہ بناؤ، آ جاؤ اس امت میں، آ جاؤ اس امت میں، ہم پورے خلوص سے دعوت دے رہے ہیں۔ اور اگر تم اس دعوت کو قبول نہیں کرتے، نہیں واپس آتے، تو پھر میرا دوسرا پیغام اس مجمع عام کی وساطت سے یہ ہے، پھر قادیانیوں تم اسلام کا نام لینا چھوڑ دو۔ تم اسلام کا پھر نام کیوں لیتے ہو؟ تم اسلام کا نام لینا چھوڑ دو، کیونکہ اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا مذہب ہے۔ آپ کے بعد کسی اور، دیکھیے حضرت عیسیٰ سچے نبی ہیں نا، لیکن عیسائی اسلام کا نام لیتے ہیں نہیں، اس لیے کہ اسلام پہ حق صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو کا ہے۔ تم جرت کرو اور کہو دنیا کو کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، پاکستان کی قومی اسمبلی نے تمہیں کافر کہا ہے، تم اس فیصلے کو آج تک قبول نہیں کر رہے، حوصلہ کرو، جرت کرو۔ لوگ کہتے ہیں قادیانی بڑے با اخلاق ہوتے ہیں، میں تمہیں کہتا ہوں اپنے اخلاق کا اظہار کرو، اخلاقی جرت پیدا کر کے علل اعلان دنیا کو کہو ہم مسلمان نہیں، ہم کافر ہیں، ہم کافر ہیں، یہ اعلان کرو تاکہ دنیا دھوکے میں مبتلا نہ رہے۔ لوگ خنزیر کے گوشت کو بکری کا گوشت سمجھ کے استعمال نہ کریں، اور اگر قادیانین دونوں باتوں کو قبول نہیں کرتے، نہ اسلام کی طرف آتے ہیں اور نہ اپنے لیے کفر قبول کرتے ہیں، تو پھر تیسری بات میں آپ دوستوں سے کہتا ہوں، جب انہوں نے سارے دروازے بند کر دیے، اب ہمیں پھر غیرت کا اظہار کرنا ہے۔ ہم نے غیرت کا اظہار کرنا، وہ ہماری صفوں میں نہیں آنا چاہتے تو پھر ہم ان کو اپنی صفوں میں کیوں آنے دیں؟ وہ جس وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں بننا چاہتے، ہم ان کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک کیوں کریں؟ ہم ان کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک نہیں کریں گے۔ نماز جنازہ مسلمان کی پڑھی جاتی ہے، ہم قادیانیوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ شادی بیان مسلمانوں کے مسلمانوں سے ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ شادی بیان نہیں کریں گے۔ عبادات میں ایک دوسرے سے میل ملاپ مسلمانوں کا ہوتا ہے، ہم کافروں کے ساتھ کوئی میل جول نہیں رکھیں گے۔ میں انہی گزارشات پہ اختتام کرتے ہوئے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کامیاب پروگرام کے انعقاد پہ، اس مسجد کی انتظامیہ کو، ان کے تمام